الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، پس پردہ تشریف فرما ہماری بہنیں اور بچیاں، آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر اب میرا جلسوں میں جانا آنا لگ بھگ بند ہو چکا ہے. میں زیادہ اس کا متحمل نہیں ہوں، لیکن ماشاءاللہ جلسوں میں جانے آنے والے علماء جو ہمارے عمر میں چھوٹے ہیں اور تر و تازہ ہیں، ماشاءاللہ وہ بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. ایک نام ابھی آپ کے سامنے آئے گا، مولانا سید اطہر صاحب قاسمی کا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دین کی باتیں پیش کریں گے، اور انہی لوگوں کو حق ہے بیان کرنے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اخیر میں غالباً مولانا کفیل اشرف صاحب تشریف لائیں گے. ان کے لیے تو کچھ کہنے ہی نہیں، وہ جو بیان کریں گے اس کو عام آدمی خاص طور پر سنیں گے اور محظوظ ہوں گے. اس پر مستزاد یہ کہ آپ کے اناؤنسر صاحب جو ہیں، میرے حساب سے یہ اناؤنسری جو ہے یہ گھاتا ہے. اصل میں وہ مقرر ہیں اور تقریر کا ان کو سلیقہ ہے، لیکن اب تو رواج رہا نہیں. پہلے زمانے میں گھاتے کا رواج تھا. اور قاری ودود الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سناتے تھے کہ بیوی نے 4 آنے دیے کہ جاؤ تیل لے آؤ. وہ کٹوری لے کے گئے تیل لینے کے لیے، اور جب کٹوری بھر گئی تو کہا دکاندار سے کہ اور گھاتا؟ کہا تمہاری کٹوری تو بھر گئی، گھاتا کہاں ہے؟ انہوں نے الٹ دیا کہ یہ اس کے پیندا جو ہے یہی اسی میں ڈال دو تیل، گھاتا ہو جائے گا. خیر وہ گھر میں بہت سنبھل کے پہنچے. بیوی ذرا ویسی تھی جیسی بیویاں ہونا چاہیے. ان کا تیل منگوایا تھا نہیں لائے. کہا لایا تو ہوں. یہ کیا لیے ہوئے ہوں؟ ہاتھ میں تمہارا کھوپڑا لیے ہوئے ہوں. کہہ لے کہ نہیں، ہم نے تم سے 4 آنے کا تیل منگوایا تھا اور اتنا سے لے کے آئے ہو پیندے میں لگا ہوا. کہا بی بی تمہیں معلوم نہیں، یہ تو گھاتا ہے، گھاتا. کہنے پھر اصلی کہاں ہے؟ وہ الٹ دیا. وہ گھاتا بھی ختم، اصلی بھی ختم. تو ویسا گھاتا نہیں ہے. یعنی یہ اصل تقریر کرنے والے علماء میں سے ہیں یا مقررین میں سے ہیں، اور یہ تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے
چھوٹی موٹی دعوتوں پہ چلے آتے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، خوش رکھے۔ وہ واقعہ میں نے ان کے لیے نہیں سنایا، وہ تو قاری صاحب مرحوم کی ایک بات یاد آ گئی، میں نے آپ کو بتا دی۔ میں تو کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں سناتا ہوں۔ بہرحال تو یہ جلسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے اور آپ کے صحابہ اکرام کے تذکرے کے عنوان سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے، منعقد کیا جا رہا ہے۔ لہذا میرا جو بھی کچھ کہنا ہوگا چند منٹ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طور طریقہ جو مجھے یاد آ جائے گا یا جو مجھے معلوم ہے وہ میں بیان کروں گا۔ میرے بھائی، حضور کی سیرت کیا ہے؟ حضور کی سیرت کیا ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا پیدا شدہ آدمی حضور کے وقت سے لے کے آج تک جو حضور کی سیرت بیان کرے اور بیان کا حق ادا کرے؟ اب سے لے کے قیامت تک حضور کی ولادت باسعادت اور بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد جتنی دنیا قیامت تک پیدا ہوگی ان میں سے کوئی حق ادا کرنے والا نہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے صحابہ اکرام ہوں، کوئی حضور کی سیرت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جتنا سوچے گا آدمی اس سے کہیں زیادہ آپ کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی سیرت بیان کی۔ اللہ کو حق ہے، اللہ کے علاوہ کمالات محمدی کو کون جانتا ہے؟ حضرت کے کمالات کو اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ جو جانے گا وہ حضور کے ظرف کے اعتبار سے نہیں جانے گا، اپنے ظرف کے اعتبار سے جانے گا۔ جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے۔ یہ تمام ان لوگوں کا حال ہے جو اس شعر میں بیان ہوا، پوری جماعت صحابہ۔ غالباً حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے کہ ان صحابی کے علاوہ کوئی دوسرے صحابی کا نام ہو، مجھے ایسے ہی یاد پڑ رہا ہے، اور لگ بھگ 55 سال پہلے کی بات ہے جو دیکھی بھی اب اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ شمائل ترمذی، حضرت کا سراپا، حضرت کا چہرہ، حضرت کی پیشانی، حضرت کی پیٹھ، حضرت کی ادائیں، اس میں امام ترمذی نے جمع کر دی۔ بہت سارے اکابر علماء نے اس کی تشریحات کی ہیں، اردو میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی۔ بہرحال حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں جس پر لال لال دھاریاں پڑی ہوئی۔ وہ لال چادر نہیں ہے، وہ سرخ چادر نہیں ہے، اس پر ڈورے پڑے ہوئے ہیں، لال ڈورے، اور حضرت اس کو پہنے بیٹھے۔ اور اس وقت راوی بیان کرتے ہیں یہی صحابی کہ چاند نکلا ہوا تھا اور میں چاند کو دیکھ رہا تھا، پھر دوسری نگاہ سے حضور کو دیکھ رہا تھا، چاند کو دیکھتا رہا، لیکن حضرت کا مبارک چہرہ چاند سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ان کے خاص عقیدے کا دخل ہے، اور فرماتے ہیں ما رأیت قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کو دیکھا اور حضرت سے پہلے دنیا دیکھی، حضرت کے بعد دنیا دیکھی، لیکن حضرت جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ کہاں سے کوئی بیان کرے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے اما عائشہ،
جانتے ہو نا اپنی اماں کو؟ کہو کہ اللہ کرے ہماری ہو جائیں اماں، یہ دعا کرو. کیوں؟ مومن کی وہ اماں ہے. اور جو منافق ہوگا، حضرت عائشہ پر انگلی اٹھانے والا ہوگا، وہ اگر کہہ دے کہ ہماری اماں ہے تو جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ، حفصہ، میمونہ، سودا، سلمہ، ام سلمہ، بریرہ، جویریہ، اور سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جو سابق بالایمان بھی ہیں. پہلے ایمان لانے والوں میں ایک نام حضرت خدیجہ کا بھی ہے. یہ تمام کی تمام بیویاں ازواج مطہرات کہلاتی ہیں. مسئلہ سن لو، سب کو یاد رہے یا نہ یاد رہے. یاد رکھنے والوں سے بعد میں پوچھ لینا. اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے اور ایمان لائے تو جیسے ہی کلمہ اس کے دل میں آئے گا فوراً حضرت عائشہ کا بیٹا ہو جائے گا. میں حضرت عائشہ کا نام لے رہا ہوں، باقی تمام بیویوں کا بیٹا ہو جائے گا. یہ امہات المومنین ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ امہات المومنین ہیں، لہذا ان کی فرزندیت میں آ جائے گا. اگر جب تک، کب تک وہ بیٹا رہے گا؟ جب تک سینے میں، دل میں توحید رہے گی. اللہ کی وحدانیت جب تک رہے گی. ام المومنین حضرت عائشہ، اور تمام، بار بار ام المومنین کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ ان پر بڑی بڑی بندوقیں چل رہی ہیں، بہت بہت فائر کیے جا رہے ہیں، اس لیے بار بار ان کا. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں جس وقت وفات ہوئی ہے سب سے زیادہ محبوبہ تھی، سب سے زیادہ چہیتی تھی. آپ نے اور بیویوں سے اجازت لے لی کہ دیکھو بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں عائشہ کے یہاں رہوں. سب نے خوشی خوشی اجازت دی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضرت عائشہ کی اماں جان ہیں تمام مسلمانوں کے. ایک صاحب جو صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عائشہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو بیٹھا ہوا تھا ایک بیان کرنے والا، کہا جھوٹا سچ بول گیا. جھوٹا سچ بول گیا. کیا سچ بولا؟ کہا اس کے مذہب میں تو تقیہ ثواب ہے اور یہ سچ کہہ رہا ہے. ام المومنین ہیں، ام الکافرین کہاں ہے؟ ام المنافقین کہاں ہے؟ ام السبائین کہاں ہے؟ وہ تو ام المومنین ہیں. بہرحال یہ بات ذہن میں رکھو. حضرت عائشہ صدیقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کے بیچ میں سب سے زیادہ جاننے والی تھی، سب سے زیادہ واقف کار تھی. تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت، چند صحابہ یا ایک صحابی، جہاں مجھے شک ہوتا ہے وہاں یا میں کہتا ہوں تاکہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو بے موقع ہو جائے، میرے منہ سے نکل جائے، اللہ نہ کرے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور آ کے سوال کیا، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین اماں جان یہ بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ حضور کا اخلاق. حضرت عائشہ کہہ دیتی کہ بیان کرتی ہوں میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنا بھی ہو سکتا وہ بیان کرتی. لیکن انہوں نے تو 2 منٹ بھی نہیں لگے مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے کیا کہا؟ لمبا جواب. اتنا لمبا جواب قیامت تک بیان کرتے رہو تب بھی بیان نہ ہو. فرمایا کان خلقہ القرآن. ان کا اخلاق تو قرآن تھا. اب قرآن ایسا بحر نا پیدا کنار ہے،
ایسا سمندر ہے کہ لاکھوں سال غوطہ زنی کرتے رہو مگر اس سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس کا کیا نام ہے؟ قرآن. بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں قرآن کی تفسیر آج موجود ہے الگ الگ زبانوں میں، اور کوئی تفصیل تو 30 جلدوں میں ہے مگر آج بھی لکھی جا رہی ہیں. کیوں؟ قرآن کے مطالب و مقاصد جو ہیں وہ تو کبھی پورے ہی نہیں ہو سکتے، بیان ہی نہیں ہو سکتے. قرآن کو کلمات اللہ کہو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو ساری دنیا میں جتنی لکڑی ہے سب کا قلم بنا لیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں سب کی روشنائی بنا لی جائے. اس کے بعد لکھے جائیں اللہ کے کلمات. دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. اسی طریقے پر سمجھو کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی مگر حضرت کے بیان کا کوئی حق نہیں ادا کر پائے گا. آج میں نے شروعات تو کی ہے، اب ختم کیسے کروں؟ میں نے شروعات کی ہے کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں قرآن حضور کی سیرت ہے اسی طرح صحابہ بھی حضور کی سیرت. ایک دفعہ سننے والا واقعہ، پٹنہ گیا میں. پٹنہ سے آگے ایک جگہ ہے نالندہ، اس کو بہار شریف بھی کہتے ہیں. وہاں میں گیا، بڑے بڑے جادوگر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا، ایک صاحب نے کان میں آ کے کہ صاحب آپ سیرت بیان کیجیے گا، صحابہ کا نام نہ آئے. میں نے سن لیا، میں نے کہا بہت اچھا، بہت اچھا. میرے وہ نام پکارا گیا، میں بیٹھا، خطبہ پڑھا. میری عمر ہوگی زیادہ 45 سال 40 سال. خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا، اے لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مدینے چلے گئے، ہمیں نہیں معلوم کیسے گئے. مدینے میں پہنچ کے کیا کیا ہم نہیں جانتے ہیں، وہیں وفات ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ کہیں گے یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کہا آپ نے کہا حضور کی سیرت بیان کرو. ہم کیسے بیان کریں؟ صحابہ کا نام نہ ہو کیسے بیان کریں؟ ہجرت کی کاہے پہ گئے؟ اب اگر کہیں گے صدیق اکبر کے اوپر گئے، جی ہاں صدیق اکبر ہی کے اوپر گئے. کس کے کندھے پہ بیٹھے؟ صدیق اکبر کے کندھے پہ. کون لے گیا غار ثور میں؟ صدیق اکبر لے گئے. کس کے بازو کے اوپر کس کے آپ نے گھٹنے کے اوپر سر رکھا؟ صدیق اکبر کے. اور اس کے بعد پھر یہ تو کہنے گئے کہ صاحب آپ نے بہت بڑا غضب کر دیا، آپ نے اپنی تقریر ختم کر دی، آپ وہاں سے آئے. ہم نے کہا ہم آپ سے کرایہ تو نہیں مانگ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر ہے. اب وہاں جو لوگ تھے، کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بکاؤ قسم کے تھے، لیکن باقی سب تو بغیر بکاؤ تھے، وہ اللہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ان کا جلسہ ہوگا نہیں اگر اس کی تقریر نہیں ہوگی. خیر اس کے بعد میں رفع دفع کر میں نے کہا بیکار خواہ مخواہ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہوگا. میں نے تقریر کی. میرے بھائی، صحابہ اکرام حضور کی سیرت،
حضور کی سیرت ہیں صحابہ، چاہے جس اور میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے کٹ پتلی قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں لیکن صحابہ میں منافق تھے، پتہ نہیں کون کون منافق تھا۔ سبحان اللہ، منافقوں کا نقل کیا ہوا قرآن ہے یا اللہ والوں کا نقل کیا ہوا قرآن؟ اور پھر اس کے بعد قرآن والا ہونے کا دعویٰ سن لو، تم قرآن کے باب میں یتیم ہو، حدیث تمہیں نہیں معلوم، قرآن کون چیز ہے؟ ایک ایک آیت صحابہ نے لکھی، اسی طرز پر آج لکھا جا رہا ہے۔ یہاں حافظ لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے، ان تمام حافظوں سے میں کہہ رہا ہوں، بتاؤ کیسے لکھو گے انا نذیر؟ کیا لکھیں گے؟ انا نذیر۔ کیسے پڑھو گے؟ انا نذیر۔ کیسے؟ سورہ کہف پڑھو گے جمعے کے دن؟ نہیں پڑھو گے؟ ارے جو پڑھے میں تو وہی کہہ دو کہ ہاں پڑھیں گے۔ ابھی نماز کو پوچھیں گے نماز پڑھو گے صبح کی؟ نہیں، مشاہدہ تو سنیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ واسطے یہ نہ کہنا، انہیں ایمان چلا جائے گا۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور لکھو گے کیسے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ۔ یا اللہ یہ کیسے؟ صحابہ نے ویسے لکھا، حضور لکھے ہوئے نہیں تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، صحابہ نے ویسے لکھا اور ایسے پڑھا۔ حضرت کے پڑھنے کی نقل صحابہ نے اتاری اور صحابہ نے جو لکھ لیا حضرت نے اسے اپنا لیا۔ وحی الہی کہاں سے آئی؟ اگر یہ منافق ہوتے تو یاد رکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیتے۔ ایک تمہارے بھی چچا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں اور کیا، بڑھا دیا، گھٹا دیا، کم کر دیا، زیادہ کر دیا۔ وہ تمہاری پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، اور آپ ان کے الحمدللہ نمک خوار بھی ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں آپ یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ اسی لیے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی کان کھول کر سن لو، صحابہ اکرام حضور کی سیرت، اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ صحابہ کا تذکرہ کریں؟ اس لیے اللہ کا تذکرہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، آج امت میں جو معلوم ہیں وہ سب سے پہلے صحابہ کی نقل کرتا ہے۔ لہذا اللہ قرآن کو کسی غلط راستے پر نہیں لا سکتا، نہیں لائے گا۔ قرآن اللہ کا کلام اور آخری کتاب ہے، جیسا آیا صحیح آیا۔ صحابہ اکرام قرآن کے راوی، اور کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں صحابی کا نام نہ ہو، کوئی حدیث نہیں۔ کوئی آدمی کہے میں حدیث کا سب سے بڑا جاننے والا ہوں تو کیا کہے گا؟ حدیث کے تم سب سے بڑے نادان ہو، حدیث کے باب میں تم یتیم ہو، مفلس ہو، حدیث سے بیگانہ ہو۔ سن لیجئے، حدیث کی 3 قسمیں ہیں بنیادی، میں سب کو انشاءاللہ سمجھا لوں۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں بنیادی۔ ایک قسم حضرت نے فرمایا، وہ حدیث، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، حضرت نے اس طرح فرمایا، یہ حدیث قولی ایک قسم ہوئی۔ دوسری ایک فعلی حدیث، دوسری فعلی حدیث، یعنی حضور نے کوئی کام کیا، داڑھی رکھی، حضرت نے داڑھی رکھی اور مٹی کے برتن میں کھانا کھایا، یہ حضور کا عمل ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث فعلی بھی ہو اور تقریری بھی ہو۔ حضرت کے فعل کو بھی حدیث کہیں گے، حضرت کے فرمان کو بھی حدیث کہیں گے۔ ایک تیسری قسم اور ہے، نہ حضور نے کیا، نہ حضور نے فرمایا،
صحابی کا عمل. یہ حدیث کی اوپر کی دو بنیادی قسموں کے ساتھ حضرت کے سامنے. حضرت نے ٹوکا نہیں، بس مسکرا دیے، بس اس کو سند مل گئی. اور دنیا حدیث میں جب سے حدیثیں دنیا میں آئی ہیں آج تک کسی محدث میں ہمت نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام پر جرح کرے. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. صحابہ پر جرح ہوگی؟ ارے جچے ہوئے کو کون جانچے گا؟ مثال سن لیجئے. کس کو کہوں؟ خفا ہو جائیں گے لوگ. کس کا نام لوں؟ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں. انٹر پاس کر لیا، بی اے پاس کر لیا، ڈاکٹری کی ڈگری لے لی، دارالعلوم دیوبند سے سند حاصل کر لی، ندوۃ العلماء سے سند حاصل کر لی، اور اس کے بعد سند حاصل کرنے کے بعد ایک مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے. اور کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں، کہا مولانا صاحب آپ حافظ ہیں؟ جی ہم حافظ ہیں. اچھا آپ اگر عالم ہیں تو کیسے ہم آپ کو عالم مانیں؟ تو ہم نے کہا یہ سند موجود ہے. کہنے لگے نہیں ہم آپ کو جانچیں گے. تو آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کے جانچنے کے بعد ان کو جانچو گے؟ یہ تو جچے ہوئے ہیں، تب تو سند ملی. سبحان اللہ. اور صحابہ کے جانچنے کا جو ارادہ کرے وہ تو جچے ہوئے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے پاس ایک مریض آئے، اور آنے کے بعد ان کا ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. کہا لیٹو دیکھیں. کہا نہیں پہلے آپ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں. تو مریض کیا ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ چلتے بنو یہاں سے چپ چاپ. میرے بورڈ کے اوپر لکھا ہے TMD MBBS MS، یہ میں ڈاکٹر ہوں. مجھے کالج کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جانچا ہے. تم کون ہوتے ہو جانچنے والے؟ وہ بھاگے گا. اگر نہیں بھاگے گا تو مریض پکڑ کے اسے مارنے لگیں گے. اللہ کے بندو، صحابہ اکرام جچے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو جانچا اور جانچ کر سند کیا دی؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کو جانچ لیا اللہ نے، ان کا امتحان لے لیا، ان کو آزما لیا اللہ نے، اور 2 سندیں دی ہیں. ان کے لیے مغفرت یقینی ہے، اور دنیا میں جو اجر ملا یعنی مغفرت ان کو نصیب ہوئی، اس کے اور آگے اجر عظیم ان کو اللہ تبارک و تعالی بعد میں عطا فرمائے گا. یہ صحابہ اکرام پر انگلی اٹھانا اہل سنت و جماعت کا کام نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ صحابہ حضور کی سیرت ہے. پھر کیا یہ معصوم ہیں؟ یہ معصوم، یہ ایک مسئلہ نکلتا ہے اس میں سے. کیا صحابہ معصوم ہیں؟ جی معصوم تو نہیں ہے. پھر ان سے جب گناہ ہوئی انہوں نے توبہ کر لی. ہم سے بھی تو جب گناہ ہوتا ہے تو ہم توبہ کر لیتے ہیں. توبہ ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی توبہ. تو پھر ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا؟ دنیا میں جتنے بھی نبی کے بعد ہیں کوئی معصوم نہیں. چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، امام بخاری ہوں، امام ابو داود ہوں، امام مسلم ہوں. یہ بڑے بڑے اور ان کے علاوہ جتنے قرآن حدیث جاننے والے ہیں، کوئی آدمی معصوم نہیں ہے. ان تمام آدمیوں میں صحابہ کے بعد سے لے کے آج تک گناہ کرنے کے بعد یا گناہ ہو جانے کے بعد قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کیا کہے گا؟ اللہ قبول کر لے تو قبول ہو گئی ہے.
اور نہ قبول کرے تو نہیں قبول. صحابہ اس سے مستثنا ہیں. لکھو یہ بات, صحابہ اس سے مستثنا ہیں. صحابہ سے اگر گناہ ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کے قبول کرنے کا اعلان روایت میں نہیں ہے. اس کی تو جرح و تعدیل کے امام جرح کرتے ہیں. صرف حدیث ہی میں نہیں ہے, قرآن بول رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ ثم تاب علیہم لیتوبوا. اگر وہ قصہ سناؤں گا تو بات لمبی ہوگی کہ اللہ کی طرف یہ متوجہ ہوئے, اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا. اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. سارے صحابہ؟ جی ہاں, سارے صحابہ. آج ہم بیٹھے قلم لے کر کے آج ہم کھولیں اپنا منہ اور کہے کہ نہیں صحابہ میں تو منافق بھی تھے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صحابہ میں درجات جیسے نبیوں میں درجات. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. فتح مکہ سے پہلے ایمان والوں کے درجے بلند ہیں, اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اتنے بڑے درجے کے نہیں ہیں. یہ تو قرآن کا بیان ہے. لیکن اگر فتح مکہ سے پہلے سوچو تو جو پہلے ایمان لانے والے جو ان سے پہلے یہی بنے گا. سب سے پہلے ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں وہ 4 ہیں. ایک ان میں عورت خاتون جنت ام المومنین حضرت خدیجہ. ایک ان میں بچے ہیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک ان میں آپ کے غلام ہیں حضرت زید ابن حارثہ. اور ایک ان میں حضرت صدیق اکبر ہے. یہ 4 ایمان لانے والے. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے اسی دنیا میں نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے, وہ 10 صحابہ. پھر اصحاب بدر, اصحاب احد, اصحاب بیعت الرضوان, اصحاب فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے. اللہ کیا فرما رہا؟ من بعد وقاتلوا, اور ان کے بعد قتال کیا. جیسے حضرت معاویہ, جیسے حضرت ابو سفیان, یہ ایمان لانے والے ہیں. ایک لڑائی میں حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ گئی ہے اور دوسری لڑائی میں دوسری آنکھ گئی ہے. اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے مافات جو گناہ ہو چکے تھے ان کے تدافی کے لیے, ان کی تلافی کے لیے یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں اپنی جان, اپنی آنکھ, اپنے کان, اپنا دماغ, اپنا جسم سب کچھ قربان کرتے ہیں. میرے بھائی, صحابہ اکرام کا معاملہ بہت سوچ سمجھ کے بولنے والا ہے. صحابہ اکرام کی کوئی بات ایسی نہ ہو جو ہمارے منہ سے نکل جائے اور حقیقت کے خلاف ہو. بات لمبی ہو رہی ہے, میں تو اتنا بیان بھی نہیں کرتا ہوں. ابھی حضرت مولانا سعید صاحب بیان کریں گے. ماشاءاللہ نیا نیا خون ہے, نیا نیا علم ہے, بالکل برانڈ نیو. وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور ان کا بیان انشاءاللہ ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے مفید ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کی توبہ قبول ہوئی. دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کیے. ایسے گناہگار کو تم گناہگار کہو گے. اور یاد رکھیے, سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت نبیوں کے بعد, یعنی نبیوں کیسے تو قصور ہی نہیں ہوتے, صحابہ کے اوپر منطبق ہے. کیا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، اچھے کام کیے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کی برائیوں کو اللہ نیکیاں بنا دے گا۔ جتنی بڑی برائیاں ہوگی اللہ اتنی بڑی نیکیاں بنا دے گا، برائیاں نیکیاں بن جائیں گی۔ ان کی برائیاں جتنے بڑی، جیسے وحشی کو قتل کرنے والے، حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے وحشی ہیں جو غلام تھے، ہم تو ان کو حضرت وحشی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حمزہ کے قتل کرنے کے برابر جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے برابر اللہ نے نیکیاں ان کو عطا فرمائی۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کوئی روایت نہیں ملا رہا ہوں، کسی کا قول نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو گرہ سے باندھو اور یاد رکھو کہ حضرات صحابہ اکرام ایک ایسی چیز ہے کہ منٹوں میں ایمان چلا جائے گا۔ اچھا ایمان نہ جائے، مبغض صحابہ، بیان کرنے والا تو زبان سے بیان کرے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں، بغض رکھنے والا زبان سے نہ بیان کرے لیکن دل میں بغض ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی زنا کرنے کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ زنا کا صدور نہ ہو جائے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا جیسے ہی بغض رکھے گا فوراً گناہگار ہوگا۔ قرآن میں لکھا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو بعد میں آئیں گے ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے سب سے پہلے تو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، بزرگان دین۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی تنگی نہ پیدا فرما۔ یہ ہے یا نہیں ہے قرآن میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ حشر کی۔ لہذا قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کی عزت، اگر گناہ نظر آئے، یہ بھی ہے اگر گناہ نظر آئے اور کچھ مخالف اور کچھ موافق، فرمایا ایسی تعویل کرو جو صحابہ کی شایع نشان۔ لہذا اس صورت میں ہم کو یہ وتیرہ، چونکہ رواج چل رہا آج کل، بولنے کے لیے بیٹھے تھے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، اپنے بکے چلے جا رہے ہیں الٹا پلٹا اوندا سیندا، اور آپ کو حدیث آتی نہیں، آپ کو قرآن آتا نہیں، آپ بزرگان دین کی عزت کر نہیں پاتے، جس کو چاہتے گالیاں دیتے، جس سے چاہے کوسہ دیتے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ ہم کو صحابہ کی دشمنی اور صحابہ کی بد اعتقادی کی طرف سے پوری طرح محفوظ فرمائے۔ صحابہ حضور کی سیرت ہے، اس لیے میں نے تذکرہ کیا، حضور کا تذکرہ کیا، حضور کے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ یہ آیت جو ہے کبھی آؤں گا انشاءاللہ یہاں مسجد میں کہیں پر نماز کے بعد اس کی تشریح کر دوں گا اگر زندہ رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔